السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زاہد اصغر۔ ڈاکٹر زاہد اینڈ ڈاکٹر زارا شو کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنا ضروری ہے کہ آج میری کو ہوسٹ ڈاکٹر زارا اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے نہیں شامل ہو سکی۔ دراصل ابھی وہ تشریف لائی ہیں بیرون ملک سے، تو وہاں پہ طبیعت ناساز ہو گئی، تو اس وجہ سے آج نہیں آ سکیں۔ اس کے لیے معذرت، وہ خود بھی کافی اس کے لیے معذرت خواہ تھیں۔ ٹیلی فون پہ ان سے جب بات ہوئی تو مجھے بھی آج عجیب سا لگ رہا ہے ان کے بغیر شو کرتے ہوئے، لیکن بہرحال آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں اور کوشش کروں گا کہ ان کی کمی آپ کو اتنی شدت سے نہ محسوس ہونے دوں۔ تو ناظرین، میرے ساتھ آج ملک کے دو مایہ ناز ڈاکٹر صاحبان تشریف فرما ہے۔ میں آپ کا انٹرویو ان سے کرواتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو انٹروڈیوس کراتا ہوں ڈاکٹر جاوید سلیمان، کارڈیالوجسٹ ہیں، پہلے بھی ہمارے شو میں تشریف فرما ہو چکے ہیں اور آپ ان کی ماہرانہ رائے سے پہلے بھی مفید مشورے حاصل کر چکے ہیں۔ آج ہم ان سے دیگر موضوعات پہ گفتگو کریں گے اور ان کے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر رضوان نعیم۔ ڈاکٹر رضوان نعیم صاحب جو ہے یہ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ہیوسٹن سے تشریف لائے ہیں نیو یارک سٹی میں، اور اب پروفیسر ہیں البرٹ آئنسٹائن یونیورسٹی میں اور مونٹی فیور ہاسپٹل کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آج آپ پلیز اپنے ابتدائی کیریئر سے کچھ انٹروڈیوس کرائیں اپنے آپ کو، پھر ہم ڈاکٹر رضوان نعیم کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح ہم سوالات کا سلسلہ بھی شروع کریں گے ہمارے ناظرین کی طرف سے، اور ہم آپ سے جو ہے آپ کی مختلف ایکٹیویٹیز جو رہی ہیں پچھلے سال بھر ان کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ ضرور۔ میرا نام جاوید سلیمان ہے، میں انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ ہوں ماؤنٹ سینائی ہاسپٹل میں اس وقت۔ میری پچھلی ٹریننگ سندھ میڈیکل کالج سے میں نے گریجویٹ کیا ہے، جو کہ اب اپ گریڈ ہو کے آپ کو معلوم ہے یونیورسٹی بن چکی ہے، جی بالکل، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی۔ اور اس کے بعد میں نے یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس میں ساری ٹریننگ حاصل کی۔ انٹرنل میڈیسن میں نے کیا نارتھ شور میڈیکل سینٹر سیلم میساچوسیٹس سے، اور اس کے بعد جو ہے فیلوشپ میں نے کارڈیالوجی میں ووسٹر میڈیکل سینٹر سینٹ ونسنٹ ہاسپٹل یو میس کے پروگرام سے وہاں سے کیا۔ دین جو اینجیوپلاسٹی کی ٹریننگ میں نے ماؤنٹ سینائی ہاسپٹل کے لیے 1 سال کے لیے آیا تھا، اور اس کے بعد پھر نیو یارک کے ہی ہو گئے۔ تو ابھی آئی ایم فل ٹائم امپلائڈ بائی ماؤنٹ سینائی ہاسپٹل کے ساتھ میں منسلک ہوں، اور میں سیٹلائٹ آفس رن کرتا ہوں، اور ہفتے میں 1 دن جو ہے وہاں اینجیوپلاسٹی کرتا ہوں۔ ونڈرفل، زبردست، ہمارے لیے تو یہ فخر کی بات ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ دونوں ڈاکٹر صاحبان سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے، دوستانہ تعلق ہے کالج کے دنوں کا۔ یہ میرے ہم اثر ہیں، میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں ہوا کرتا تھا، ڈاکٹر رضوان نعیم اور ڈاکٹر سلیمان جو ہے سندھ میڈیکل میں، اور ہماری بڑی اچھی یادیں آج پروگرام شروع کرنے سے پہلے بھی ہم ان یادوں کو تازہ کر رہے تھے۔ رضوان، آپ بتائیے اپنے بارے میں، ہمارے ناظرین سے شیئر کریں۔ تو جیسا کہا کہ ہم لوگ پارٹنرز ان کرائم بہت عرصے سے تو یہ کہ 85 میں گریجویٹ ہونے کے بعد سندھ میڈیکل کالج سے امریکہ آئے۔ یہاں پہ جو ہے پہلے بوسٹن یونیورسٹی میں تھے، ٹریننگ لی، پھر اس کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی میں ٹریننگ لی، پھر اس کے بعد آپ نے بتایا کہ بیلر کالج آف میڈیسن میں تقریباً 10 سال کے قریب کام کیا۔ اچھا۔ اور اب جو ہے وہ یہاں پہ ماؤنٹ سینائی میں البرٹ آئنسٹائن میں اور مونٹی فیور میڈیکل سینٹر میں جب سے اب یہاں امریکہ میں آیا ہوں، میں نے صرف جینیٹکس پڑھی ہے، اور میں جو ہے وہ جینیٹک ڈائگنوسس اور اس کے بارے میں، اس کی ریسرچ، اس کے بارے میں پریونشن کے بارے میں، اور اس کے جینیٹک سے ریلیٹڈ ساری چیزوں میں یہاں پہ اب ایک فیلوشپ پروگرام ہے جینیٹکس کا، اس کو ڈائریکٹ بھی کرتا ہوں، اس کو ڈیولپ کیا ہے، اور اس کا تو اب آگے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں اپنے شعبے میں جینیٹکس کے بارے میں۔ زبردست۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے مایہ ناز اور بڑے اعلیٰ جگہوں پہ کام کیا ہے اور ٹریننگ لیا آپ نے، اور بہت سارے ایسے نامی گرامی شخصیات بھی آپ کی زیر اس میں رہی ہیں علاج، تو ہم اس طرف جائے بغیر آپ سے میں اپنے ناظرین کے لیے یہ جاننا زیادہ مفید سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت جو ہے نمبر 1 کلر ڈیزیز جو ہے وہ دل کی بیماری ہے۔ جی بالکل۔ کینسر سے بھی بہت زیادہ لوگ جو اموات ہوتی ہیں، شرح اموات جو ہے وہ دل کی بیماریوں سے، اور آپ کا دن رات اس بیماری کے لوگوں سے رابطہ رہتا ہے۔
لیکن آپ ہمارے ناظرین کو گو کہ ہم انڈیویجول لیول پہ تو لوگوں کی بیماری کا علاج کرتے ہیں، پریونٹیو اس کے لیے کیا میجرز لی جا سکتی ہیں اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں تاکہ ہم اجتماعی طور پہ کوئی ایسی چیزیں ہم شیئر کریں اپنے ناظرین کے ساتھ جو کہ اس بیماری کی جو وجوہات ہیں ان کو کم کرنے کا باعث بنے. بالکل. دیکھیے پاکستانی اوریجن ہوتے ہوئے ہمیں دو طرف سے جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ نیگیٹیوٹی آتی ہے. ایک تو یہ کہ آلریڈی ڈیولپنگ کنٹری ہوتے ہوئے ریسورسز کی کمی پاکستان میں جو ہے، پھر وہاں سے جب آپ مائگریٹ کر کے یہاں آتے ہیں اور یہاں آپ کو اربنائزیشن اور جو یہاں کے کلچر میں جو انرچ ڈائٹ اور چیزیں ملتی ہیں، سیڈنٹری لائف اسٹائل، آپ کو سب وے اور کلوز پارکنگ اور نو ایکسرسائز اور واکنگ نہیں ہوتی، کھانا جو ہے بہت ہیوی ہو جاتا ہے. جی بالکل. تو وہ چیزیں کیا کرتی ہیں کہ وہ پھر آپ کو ڈبل ویمی ہے، وہ پھر آپ کے لیے پروگریسو اور جلدی ڈیزیزز لے کے آتی ہیں. تو یہ اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہماری پاکستانی امریکن کمیونٹی کے لیے اور پاکستان کے لیے، کہ ہم اپنی لائف اسٹائل کو موڈیفائی کریں، اور جتنا جلدی کریں گے اتنا اچھا ہے. اب دیکھیے ایک ہمارا کنسپٹ ہوتا ہے مذہبی طور پہ کہ جب آنی ہے موت تب کا تو ایک آنی دن ہے. مقرر ہے. وہ تو غالب نے کہہ دیا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. اگر میں نے غلط پڑھا ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مگر اس کو ہمیں اس وقت کو ایکسلریٹ کر کے جلدی نہیں لانا چاہیے. اور ہم نادانستگی میں وداؤٹ نوئنگ، نالج کی کمی، ایجوکیشن کی کمی یا تھوڑی سی سستی، تساہل پسندی، اس کی وجہ سے کیا ہے کہ واقعی ہم ایسا کرتے ہیں. اور آج کل آپ دیکھیے پاکستان میں 45 35 ایئرس کے لوگوں کو جو ہے فیٹل ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں. جی ہاں. اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سسٹم میں ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ جو ہے یوزلی مین ہوتا ہے. اب اگر وہ ایک ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ دنیا سے چلا گیا یا اتنا بیمار ہو گیا کہ کسی کام کے قابل نہیں رہا، تو اس پوری فیملی کا کیا ہوگا. اور یہی چیز اسپائرلی جب گرو ہوگی تو پوری اکانومی، پوری کنٹری کو سک ڈاؤن کرے گی. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے پارٹ آف دا ورلڈ کے لیے اور ہمارے لیے، اور یہاں پہ بھی یہی ہے، زیادہ تر جو ہے جو کام کرنے والے جو لوگ ہیں یوزلی امیگریٹ کرنے کے بعد بھی زیادہ تر جو ہے میل ڈپینڈنسی ہاؤس ہولڈس ہیں. تو ویری امپورٹنٹ دیٹ لیو ہیلدی اینڈ دے کنٹینیو ٹو بی پروڈکٹیو. کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہاں سے چلو شروع، رسک فیکٹر کیا ہے یہ بلاکیجز آنے کے اور ہارٹ اٹیک ہونے کے. ہائی بلڈ پریشر ہے. اب یہ مینی اے ٹائمس ان ڈائگنوز جاتا ہے. تو اپنے یعنی آپ روٹین ہیلتھ ڈاکٹر کے پاس جا کے بلڈ پریشر ہر 4-6 مہینے میں چیک کرائیں. ٹھیک ہے. ڈائبٹیز ہے، ہائی بلڈ شوگر، یہ ایک ڈیڈلی رسک فیکٹر ہے. نمبر 3 جو ہے ہائی کولیسٹرول ہے. نمبر 4 جو ہے موٹاپا ہے، اوبیزٹی. نمبر 5 جو ہے اسموکنگ کے ہیزرڈس کو ابھی بھی ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکے. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بھائی وہ ورجینیا سلم یا کاؤبوائے مارلبورو والا دور چلا گیا ہے. اٹس مور لائک رائٹ ناؤ اٹ از اسٹیبلشڈ فیکٹر. ایگزیکٹلی. یہ اتنا ایڈکٹیو ہے جیسے ہیروئن ہے. اور اگر اس دور میں آپ نکوٹین ڈیولپ کرتے تو پرابلی وہ بھی جو ہے کنٹرول سبسٹنس ہوتا. اتنا ایڈکٹیو یہ ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہم ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ بھی ہمارے پروگرام میں پہلے بھی شامل ہوئے ہیں، اور بعض اوقات میں نے اپنے ناظرین سے بھی سنا ہے کہ میں انٹرپٹ کر دیتا ہوں اچھی خاصی بات کو، لیکن ہمارا سلسلہ اس طرح کا ہے کہ ہمارے جو کالر ہیں وہ بڑی دیر تک ہولڈ پہ ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہمارے پہلے کالر ہیں افتخار صاحب، کیلیفورنیا سے ہیں. جی افتخار صاحب، ویلکم ٹو دا شو. فرمائیے. جی آپ کی بات میرے خیال میں جو ہے وہ لائن صحیح نہیں آ رہی. جی دوسرے کالر ہمارے جو ہیں، جی دوسرے ہمارے کالر ہیں لائن پہ. جی جارجیا سے ہیں ہمارے ساتھ علی عمر. جی فرمائیے عمر صاحب. جی میرا نام علی اون ہے اور میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں جارجیا سے. اور میرا کوشچن ہے اباؤٹ ہارٹ ڈیزیز کہ what will be my risk factors for heart disease. I am a 40-year-old اور مجھے کولیسٹرول کی پرابلم ہے جس کے لیے میں ایکسرسائز کرتا ہوں. اور میری فیملی ہسٹری ہے کہ میرے فادر کو ڈائبٹیز ہے اور بلڈ پریشر ہے. جی اور مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میرا رسک فار ہارٹ ڈیزیز کم ہو؟ ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیے آپ اسموکنگ یا ویٹ آپ کا کتنا ہے؟ دونوں چیزیں. ویٹ میرا ہے
74 kg جی. اور اسموکنگ کوئی ہسٹری نہیں. ٹھیک ہے, ہم ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ اپنے ٹی وی سیٹ پہ ڈاکٹر صاحب کا مشورہ سنیے. شکریہ کال کا. ڈاکٹر صاحب دیکھیے دو چیزیں ہیں, موڈیفائبل رسک فیکٹر اور نان موڈیفائبل رسک فیکٹر. ٹھیک ہے نا. موڈیفائبل جو نان موڈیفائبل پہلے اس پہ آ جاتے ہیں وہ ہے ایج, جی سیکس اور فیملی ہسٹری. جی. یہ آپ چینج نہیں کر سکتے. تو آپ کو جینیٹکلی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, خدا کی طرف سے ملا ہوا ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ ان کی ایج ابھی 40 ہے, 45 جب ریچ کرتا ہے تو وہ ایک رسک فیکٹر بنتا ہے. میل سیکس ہے, اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے. اور ایک موڈیفائبل رسک فیکٹر میں کیا چیز انہوں نے بتائی, ایک چیز کہ ہائی کولیسٹرول ہے. اب یہ ہے کہ ان چیزوں کو, ہائی کولیسٹرول پہ توجہ دیں, یہ ایکسرسائز کی ہیبٹ کو ریگولر کریں, ڈائٹ کو موڈیفائی کریں, فرائڈ چیزوں کو اور جو ہے ہارٹ انہیلدی چیزوں کو ایوائڈ کریں, فروٹس ویجیٹیبل ان چیزوں پہ زور دیں. بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ کی چیزیں جیسے بہت زیادہ روٹی یا چاول ان چیزوں کو ایوائڈ کریں. تو یہ سارا ان کو آئی تھنک ان کے لیے بینیفیشیل رہے گا. کولیسٹرول کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ میں یہ کہنا چاہوں گا جاوید کہ یہ بتائیے کہ اسٹیٹن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں عام آدمیوں کو لینے کے لیے. اسٹیٹن کے لیے ایک ڈیٹا ہے پورا, آپ اس حساب سے چلیے گا. اگر کسی کو آلریڈی ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یا وہ ڈائبیٹک ہے تو اس کا جو بیڈ کولیسٹرول ہے دیٹ شوڈ بی لیس دین 70. ٹھیک, 70 سے کم ہونا چاہیے بیڈ کولیسٹرول جو ہے. جی. اگر کسی کو رسک فیکٹرز ہیں 3 سے زیادہ تو اس کو جو ہے کولیسٹرول شوڈ بی, اور نان ڈائبیٹک تو اس کا جو ہے لیس دین 100 ہونا چاہیے. اور اگر کوئی میجر رسک فیکٹر نہیں ہے, جیسے ان کا یہ ہے صرف ایک ہائی کولیسٹرول کا ہی ہے, تو ان کے لیے جو ہے لیس دین 130 شوڈ بی فائن. تو مگر ایز سون ایز ہی ریچ ایج آف 45 دین اس کو اور لیس دین 100 کر دینا چاہیے. ایک وقت تو یہ تھا کہ 160 وغیرہ تک بھی ہم ٹالریٹ کرتے تھے, بٹ رائٹ ناؤ ریئلی موسٹ آف آور پیشنٹ آر لیس دین 100. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, صبا ہیں جی ہمارے ساتھ ورجینیا سے. صبا ویلکم ٹو دا شو. ہیلو جی السلام علیکم. اچھا, عورتوں کو دل کی بیماری ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ عورتوں کے اندر جو دل کی بیماری ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ سرٹن ایج کے بعد جو ایسٹروجن پروٹیکٹیو. جی آپ کو جواب دیتے ہیں مفصل. جی دیکھیے یہ ایک المیہ ہے کہ عورتوں کے اندر ایون اس کنٹری میں, یعنی میں بات کر رہا ہوں کہ امریکن جو یہاں کے رہنے والے. آپ کا بہت شکریہ. آپ ٹی وی پہ پروگرام کے دوران سنیے ڈاکٹر صاحب کا جواب. ڈاکٹر صاحب تو یہاں پہ بھی عورتوں کی جو ہے وہ ہارٹ اٹیکس سمٹمس آر مور لائکلی کہ وہ ان ڈائگنوز چلے جائیں. ایمرجنسی روم میں وزٹ اگر مرد اور عورت ساتھ کرتے ہیں, ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ چیسٹ پین کے ساتھ, تو عورتوں کو کی جو ہارٹ اٹیکس کو ڈاکٹر زیادہ ایزیلی مس کر دیتا ہے بنسبت مردوں کے. اس کی وجہ یہ کہ عورتوں کے میں جو سمٹمس ہوتی ہیں نا وہ اے ٹپیکل جو سمٹم ہونے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جیسے کہ بجائے سینے پہ درد ہونے کے سانس کا پھولنا ہو رہا ہو, یا ڈیزینس کا محسوس کرنا ہو رہا ہے, یا دل کی دھڑکن کا تیز جانا اور ساتھ میں سویٹنگ ہونا ہو, یہ وہ اے ٹپیکل سمٹم ہے جو کہ اور تھوڑا بہت ٹپیکل نہیں ہوتے. تو اس لیے, اور ای سی جی میں بھی نان اسپیسیفک کوئی ایسی چینجز دیکھا تو ڈاکٹر ایزیلی رد کر دیتا ہے اس کو. ایس ٹی ایلیویشن نہیں ہے ایگزیکٹلی. جبکہ آن دا ادر ہینڈ مردوں کے اندر جو ڈائگنوسس وہ زیادہ ٹپیکل پریزنٹیشن ہوتی ہے. یعنی شولڈر میں درد ہے, جا میں درد ہو رہی ہے, سینے پہ پتھر کی طرح پریشر پیدا ہو گیا ہے. جی بالکل, یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹپیکل سمٹم ہے کہ سینے پہ جیسے کوئی ہاتھی بیٹھا ہوا ہو, اور ساتھ میں وہ درد جو ہے وہ بازو میں ریڈیٹ کر رہا ہو, نیک کی طرف, جا کی طرف جا رہا ہو. تو اور ایسوسیٹڈ کوئی سانس کا پھولنا بھی ہو سکتا ہے, ڈائفریسس ہو سکتا ہے, اور یہ چیزیں ہیں. تو اب آتے ہیں واپس ان کی طرف. تو پھر ان کو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ بات بھی درست ہے کہ عورتیں جو ہے وہ 10 سال لیگ بیہائنڈ کرتی ہیں مردوں کے حساب سے ڈیزیزز کے آنے میں. ٹھیک ہے نا. تو دل کی بیماری 10 سال بعد, عمر میں 10 سال عرصے بعد آتی ہے عورتوں میں. تو مردوں کے لیے 45 سال ہے جب وہ کراس کرتے ہیں تو رسک فیکٹر بن جاتا ہے, جبکہ عورتوں کے لیے 55 سال ہے. اچھا, وہ 10 سال کیوں لیٹ ہے؟ کیونکہ جو ان کے ہارمونس ہوتے ہیں نا, ایسٹروجن پروجسٹرون کی کمبینیشن سے جو جب تک وہ مینوپاز میں نہ چلے جائیں وہ پروٹیکٹیو ہوتے ہیں ہارٹ کے لیے. تو اس سے کیا ہے کہ ہارٹ ڈیزیزز یا ایونٹس جو ہیں کارڈیک ایونٹس آر لیس لائکلی. مگر جیسے ہی وہ مینوپاز میں جاتے ہیں
جیسی جو ہے وہ مینسز بند ہوتی ہیں عورتوں کے تو اس کے بعد سے کیا ہے کہ دے اسٹارٹ کیچنگ اپ، کیونکہ ایسٹروجن کا لیول نیچے گر جاتا ہے گر جاتا اور وہ پروٹیکشن جو کورونریز کو ہوتی ہے ایسٹروجن کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ میل فیمیل جو ہے وہ بیماری پھر ایک جیسی ایکول ہو جاتی ہے. بالکل. تو اس لیے میں بس لب لباب بات کا یہ ہے کہ فار دا فیمیل پیشنٹ جو ہماری عورتوں کے جو ان کے لیے کہ وہ بھی اسی طرح ویجیلنٹ رہیں، اسی طرح اپنے سمٹمز کو مانیٹر کرتے رہیں، اپنے رسک فیکٹر کو موڈیفائی کریں جس طرح جو ہے مرد حضرات کے لیے. ٹھیک ہے. افضل صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ کیلیفورنیا سے. افضل صاحب ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی میں افضل بول رہا ہوں، آپ کو کبھی کبھی بادر کرتا ہوں. نہیں بالکل جناب، آپ ہم حاضر خدمت ہیں. آپ کا تو یہ پیار ہے، آپ اپنا وقت نکال کے کال کرتے ہیں، ہم انتظار میں رہتے ہیں ہمارے کالرز کے لیے. ایک کوشچن ہے. جی فرمائیے. جی فرمائیے. ہلو. اچھا جی فرمائیے. نمبر 1 جی کہ میں جو میرا جو ہے نا ٹرائی گلائسرائڈ ہائی ہے، تو آئی ٹیک آئی ہیو اے فرینڈ آف مائن، ہی از اے ڈاکٹر، سو ہی گیو می سمواسٹیٹن. اچھا جی آپ بات کرتے رہیں ٹی وی پروگرام کے دوران، پھر جو ہے نا وقفے سے وقت نکل جاتا ہے. جی فش آئل. جی 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 فش آئل اور ایک میں لیتا ہوں فش آئل نایاسین. اچھا تو آپ کا سوال کیا ہے جی افضل صاحب؟ سوال کیجئے. ہاں جی سوال یہ ہے کہ اگر یہ مجھے نا سویٹ انٹیک کی بڑی وہ ہے خواہش نا، تو اس کی آلٹرنیٹ اگر فروٹ وغیرہ لیے جائیں تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ بڑی مہربانی، بہت شکریہ. ہم کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں کچھ بتائیں آپ کو. اب ان کے ایگزیکٹ نمبرز تو نہیں معلوم، مگر یقیناً سمواسٹیٹن لے رہے ہیں تو پرابلی ان کا ٹوٹل کولیسٹرول بھی ہائی ہوگا، ایل ڈی ایل بھی ہائی ہوگا. ساتھ میں ٹرائی گلیسرائڈ کا پرابلم جو ہے ہماری سعودی ایشین کمیونٹی کو زیادہ ہے. جی جی اور اس کے لیے نائسن اور ایک اچھی دوا ہے، فش وال لے رہے ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. تو دوائیں تو یہ لیتے رہیں اور اپنے اس کو کولیسٹرول کو رسک کو کنٹرول میں رکھیں. یس شوگر کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اور اگر آپ بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ موٹیویٹڈ ہیں کہ اپنی شوگر کی نیڈ کو فروٹ اور ویجیٹیبل سے اگر اس کریونگ کو ختم کر دیں، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. بہت. ہمارے ساتھ جمال ہیں جی نیو یارک سٹی سے. جمال ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر میں جمیل علی بول رہا ہوں جی نیو یارک سے. سوری جمیل. سر میں نے ابھی کوئی 1.5-2 مہینے پہلے ایک دن آپ کا ایک پروگرام دیکھا تھا، اس میں آپ جو لوگ جو کو پسینہ زیادہ آتا ہے ان کا متعلق آپ نے بات کی تھی، بتایا تھا. مجھے نارمل جو ویدر ہوتا ہے اس میں بھی مجھے پسینہ بہت آتا ہے، اور میرے جو لیفٹ آرم ہے نا انڈر دا آرم جو بغل کے اندر مسئلے 2 سال سے نا چھوٹی چھوٹی پنسلیں ایک آدھ نکل آتی ہے، وہ 1.5 مہینہ رہتی ہے. تو پھر وہ مطلب کوئی اینٹی بایوٹکس وغیرہ ڈاکٹر میں دیتے تو چلی جاتی ہے، لیکن 1.5-2 مہینے سے وہ 1.5-2 سال سے یہ ہر مہینے 2 مہینے بعد آ جاتی ہے. اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ پسینے کی وجہ سے آتی ہے، تو مجھے پسینہ بہت آتا ہے. حالانکہ میں وہ اسٹک پہلے یوز کرتا تھا، لیکن ڈاکٹر نے مجھے انڈر آرم اسٹک استعمال کرنے سے روک دیا ہے. وہ کہتے ہیں پاؤڈر استعمال کیا کریں، میں وہ استعمال کرتا ہوں باقاعدہ. لیکن یہ ابھی بھی نکلی، مطلب ابھی بالکل انڈر دا آرم، لیکن لیفٹ سائڈ میں صرف نکل گئی ایک سائڈ میں. اور کبھی انڈر آرم اب تھوڑا سا نیچے بھی انڈر آرم کے ابھی سینے کی طرف تھوڑے سے بغل کے تھوڑی سی باہر والی صرف آپ کے صرف ایک بغل میں ہے یا دوسری بغل میں اور گروئن ایریا میں جو ہے وہاں پہ بھی اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے؟ جی آپ نے اس کے پسینے کے متعلق کوئی آپ نے ایک پران میں پورا دیکھ نہیں سکا تھا، میں 2-3 مہینے پرانی بات ہے. تو اس میں کچھ سجیسٹ کریں گے پلیز آپ؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے کوشش کرتا ہوں، ورنہ ہم اسکن اسپیشلسٹ کو بھی لے کے آئیں گے پروگرام میں، تو ان سے ہی بات کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو، بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ ٹی وی پہ دیکھیں جواب. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں ان کو شاید ہیڈرائٹس وغیرہ کا مسئلہ ہے، وہ یہی ہے کہ بلاکیج ہو جاتی ہیں ڈکٹس جو پسینے کی. ڈاکٹر صاحب آپ روشنی ڈالیں اس موضوع پہ تھوڑی سی. جی آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کتنا جینیٹک رسک فیکٹر ہے. آئی تھنک دس از جو آپ کی دیر از سم پروف کہ کچھ ہے کہ جیسے جو لوگوں کو یہ جو ایک ایسی سلسلہ ہے جو کہ جنریشن ٹو جنریشن چلتا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے، اس کا تو جو ہے وہ مجھے سمٹومیٹک موسٹلی. اور یہ جو ہے اسکن کے اندر عام طور پہ اگر پسینے کا ہے، وہ پاؤڈر ان کے ڈاکٹر صاحب نے صحیح ان کو مشورہ دیا ہے.
اور افضال صاحب جمال صاحب جب ہم دوبارہ اپنے اسکن اسپیشلسٹ کو لے کے آئیں گے تو یہ سوال ضرور ہم ان کے سامنے رکھیں گے. کال کرنے کا بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے. امید ہے آپ کو ہم آئندہ آنے والے پروگراموں میں انشاءاللہ ضرور تسلی بخش ڈیٹیل آپ کے پسینے کے متعلق کوئی مشورہ دیں گے. آج ہمارا زیادہ ایمفسس جو ہے وہ کارڈیالوجی، دل کے امراض پہ اور جینیٹک پرابلم جو پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد آتے ہیں. ہم ڈاکٹر رضوان نعیم کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو شامل گفتگو کریں گے. اور ہمارے ساتھ ہیں کینیڈا سے آصف صاحب ہیں. جی ویلکم ٹو دا شو آصف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا اصل میں نے ابھی ٹی وی آن کیا تھا لیکن مجھے معلوم نہیں تھا. اصل میں ایسڈ ریفلیکشن کا کچھ پرابلم ہے. ایسڈ بنتا ہے اور اس کے بعد میدے میں مجھے بہت شدید پین ہوتا ہے. اچھا آپ کیا عمر ہے جی آپ کی؟ میری 47. اسموکنگ کرتے ہیں؟ وہ تو میں کوئٹ کر چکا ہوں ڈاکٹروں کے کہنے پر. اچھا. لیکن اس کے باوجود بھی میں پچھلے لاسٹ ویک بھی بہت زیادہ پین میں ہاسپٹل گیا ہوں، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ اسپائسی جو فوڈ ہے اس کو اوائڈ کریں. لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بنتا کیسے ہے اور اس سے کیا چیزوں سے پرہیز کیا جائے. ٹیکٹا میں لیتا ہوں. اچھا میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں. جو سٹمک کے اندر جو ہے عام طور پہ ہائیڈروکلورک ایسڈ جو ہے وہ بنتا ہے فوڈ ڈائجسٹ کرنے کے لیے. ہمارا ایک اسفنکٹر سا ہوتا ہے جو ٹیوب کھانے کو منہ سے میدے تک پہنچاتی ہے، اس کو اسافیگس کہتے ہیں. وہ اسافیگس کے اندر ایک اسفنکٹر ہوتا ہے جو بڑا ٹائٹ اور اس کو بند رکھتا ہے. اسموکنگ سے، الکوہل سے، بعض اسپائسی فوڈ سے، بعض اوقات اسفنکٹر کے کوئی نیورولوجیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے وہ ذرا ڈائلیٹ ہو جاتا ہے. تو جب کھانا سٹمک میں ڈائجسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اپ ورڈ جو ہے نا ریفلکس ہو جاتا ہے. اس کو گرڈ کہتے ہیں، گیسٹرو اسافیجل ریفلکس ڈیزیز. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسافیگس کی جو لائننگ ہوتی ہے وہ ایسڈ کو برداشت نہیں کرتی اور وہاں پہ یا تو السر ہو جاتا ہے یا اسپلٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ لائننگ سیلز جو ہے نا وہ اسکویمس سے کولامنر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. یہ میڈیکل چیزیں ہیں. آپ کے علم کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ وہ اسفنکٹر کی ڈھیلے پڑنے کی وجہ سے ایسڈ اوپر آتا ہے تو اس سے جلن بڑی شدید ہوتی ہے. اس کے علاج کے لیے مختلف چیزیں لوگ سجیسٹ کرتے ہیں، دوائیاں، پرپل پل، نیکسیم یا اس طرح کی چیزیں، اور چھوٹی خوراک کھائیں. وقفہ زیادہ دن میں 3 بڑے میل یا 2 بڑے میل کی بجائے 4-5 دفعہ تھوڑے تھوڑے کھانے اپنے بیڈ اینڈ کے اوپر تکیے 2-3 رکھیں. اور جو ڈاکٹر صاحب آپ کے جو دوائی پرسکرائب کرتے ہیں اس کو باقاعدگی سے کھاتے رہیں تو انشاءاللہ وہ ہیل ہو جاتا ہے. خدا نخواستہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسڈ کی وجہ سے لائننگ جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم بیرٹس اسافیجیل میکوزا کہتے ہیں، بیرٹس میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور وہ آگے چل کے زیادہ پرابلمیٹک ہو سکتی ہے. شکریہ کال کرنے کا. تو ڈاکٹر صاحب ہم واپس آتے ہیں اپنے آج کے جو ٹاپک ہے. میں آپ سے اب ذرا سا ہٹ کے ڈاکٹر رضوان نعیم کی طرف آ رہا ہوں. پھر ہم آپ سے جو آپ نے پریونٹیو میڈیسن کے سلسلے میں پاکستان میں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیا ہے تھرو اپنا، اس کے بارے میں میں تفصیل سے آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں پری نیٹل، پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد، جو آپ کے پریکٹس میں آپ کو سامنے نظر آتے ہیں؟ تو میں یہ کہوں گا کہ جینیٹکس جو ہے وہ بھی اب پریونٹیو میڈیسن کی طرح برانچ بنتی جا رہی ہے. اور جو بڑے بڑے پریونٹیو میڈیسن کے انسٹیٹیوٹ ہیں اس میں پریونٹیو جینیٹکس ایک شاخ ہو گئی ہے. اس میں جو میں صرف ان لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا جو کہ پریگننسی کی طرف جانا چاہتے ہیں یا پریگننٹ ہیں، تو ان کے لیے ایک امپورٹنٹ نیوز جو ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایٹ لیسٹ آج کل اب یہ ریکمنڈیشن ہے سوسائٹی کی کہ ہر پریگننٹ وومن ایک بلڈ ٹیسٹ اس کے لیے ضروری ہے، جس سے جو ہے وہ اس کو پریگننسی کی آؤٹ کم کے بارے میں ایک رسک فیکٹر پتہ چل جاتا ہے، جس میں جو ہے وہ مختلف قسم کے جو پیدائشی بیماریاں ہیں. ڈاؤن سنڈروم جو ایک سب سے منگولین چائلڈ جو ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کا پتہ چل جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم اس موضوع کو بڑی تفصیل سے جاننا چاہیں گے. چھوٹی سی بریک کا وقفہ آ گیا ہے. وقفے کے بعد ہم جب واپس آتے ہیں آپ گفتگو وہیں سے شروع کیجیے گا. تو ناظرین چھوٹی سی مجبوری بریک، اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اس دلچسپ سبجیکٹ پہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں.
तो नाज़रीन वेलकम बैक। उम्मीद है आपको अभी तक शो जो है पसंद आ रहा होगा, और मुझे मालूम है बहुत सारी लाइनें जो हमारी इस वक्त रेड हॉट हैं टेलीफोन की, और वक्त की कमी की वजह से बाज़ औक़ात हो सकता है सारी कॉलें हम नहीं अटेंड कर सकते, जिसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन कोशिश करेंगे कि जो कॉलें हम लेते हैं उनमें एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम को कवर करें, ताकि आपके सवालात जो आपके जहन में हैं उनके जवाब आपको दूसरे लोगों के तवज्जुह से मिल जाए। तो डॉक्टर साहब आप शुरू कीजिए। आपने प्रीनेटल जेनेटिक्स की बात की। जैसे मैं कह रहा था कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने OB-GYN वालों के पास जाके ये बात मालूम करें कि एक जेनेटिक टेस्ट होता है जो कि माँ के खून के ज़रिए दिया जा सकता है, जिससे जो है प्रेगनेंसी के आउटकम के बारे में पता चलता है। दूसरे ये कि जो कॉमन डिजीज़ हैं, जैसे बास बच्चे जो हैं वो उनमें ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, जिसमें जो है वो स्पाइनल कॉर्ड पीछे कमर में जो है वो हड्डी नहीं जुड़ती, हड्डी नहीं जुड़ती। तो उसका बहुत ही बहुत आसान तरीका है कि पहले 3 महीने के अंदर आपको ये चीज़ पता चल सकती है। और ये टेस्ट ना करना जो है वो एक बड़ी ज़्यादती होगी, मतलब बहुत कम होता है, मगर जिनके साथ होता है वो ज़िंदगी उनकी बड़ी ख़राब गुजरती है, बहुत तकलीफ़ें गुजरती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मुख्तलिफ सिंड्रोम्स हैं, डाउन सिंड्रोम वगैरह है, उसके लिए भी इलाज हो सकता है। तो ये हर प्रेग्नेंट औरत को ये ज़रूरी है कि इस किस्म के टेस्ट अपना ज़रूर मालूम करें। बहुत सी जगहों पे, छोटे शहरों में, छोटे इलाकों में ये चीज़ बताई नहीं जाती उनको कि ये टेस्ट अवेलेबल है। इवन अमेरिका के अंदर, इवन अमेरिका में, पाकिस्तान में तो मुझे अभी होके आया हूँ पाकिस्तान, बहुत ही कम टेस्टिंग होती है इन चीज़ों की, मगर इसको कोशिश करेंगे प्रिवेंटिव मेडिसिन के ज़रिए। जी डॉक्टर साहब, ये ज़रा बताइए कि ऑटिज़म एक बच्चों में एक चीज़ होती है, उसका जेनेटिक लिंक बताइए, उसके बारे में हमारे नाज़रीन से शेयर करें ज़रा। तो उसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि अभी हम लोग जब पाकिस्तान गए थे तो हमने एक ऑटिज़म के बारे में सेमिनार किया था बहुत बड़ा, अच्छा, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के लोगों को बुलाया था, जिसमें उसकी रिसर्च के बारे में, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में, उसके आउटकम के बारे में बात होती है। तो ऑटिज़म और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसका पता नहीं होता पैदा होने से पहले। जैसे जैसे बच्चा टेस्ट नहीं है, कोई इस वक्त कोई टेस्ट नहीं है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके बारे में चीज़ें पता चल जाती हैं, उसको ये चीज़ें जाहिर होती हैं। मगर उसकी अब इलाज और या इंटरवेंशन की कई चीज़ें आ गई हैं। जैसे मिसाल के तौर पे स्पीच थेरेपी है, कि ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि ऑटिज़म को मैनेज करने के लिए स्पीच थेरेपी कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो स्पेशलाइज्ड स्कूल्स हैं। अमेरिका में बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो कि डेवलपमेंटली डिसेबल्ड और डेवलपमेंटली चैलेंज लोग जो होते हैं उनके लिए शुरू में उनको जल्दी स्कूल में दाखिल करके उनके बारे में कर सकते हैं। तो मगर अब जेनेटिक टेस्ट भी ऐसे आ गए हैं जो कि ऑटिज़म को और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को बहुत बेहतर तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा, अगर आपका कोई जानने वाला इस किस्म की बीमारी में मुब्तला है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से पूछें कि किस किस्म के टेस्ट अवेलेबल हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, एक बात ये बताइए कि थायराइड जो है बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी गर्दन में, इसके बीमारियों के अंदर जेनेटिक्स का कोई रोल है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि जो है वो अभी हम जब पाकिस्तान गए थे तो इस बारे में भी एक टॉक दी थी मैंने। तो थायराइड जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें हर किस्म की बीमारियाँ हैं। ज़्यादा हो जाए तब भी बीमार इंसान है, कम हो जाए तब भी बीमार इंसान है। बहुत से जो हैं वो बिनाइन किस्म के जो कि नोड्यूल्स हो जाते हैं जिनका कोई इसका असर नहीं होता, और बाज़ जो है मैलिग्नेंट होते हैं जो कि कैंसर हो जाते हैं, और बहुत जालिम किस्म के कैंसर होते हैं। सो थायराइड का कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला कैंसर है आजकल के हिसाब से इंसानी जिस्म के अंदर, सारे जिस्म के अंदर। ब्रेस्ट कैंसर के रेट इतना ज़्यादा नहीं है, लंग कैंसर का रेट इतना ज़्यादा नहीं है जितना थायराइड का ये जो एच शेप गदूद होता है हमारी गर्दन में आ गई यहाँ। बिल्कुल। तो उसके लिए उसमें जेनेटिक का रोल ये है कि पहले ये होता था कि अब आपका अगर थायराइड का कोई प्रॉब्लम है, नोड्यूल्स हो जाते हैं जो कि काफ़ी हाई परसेंटेज लोगों को हो जाते हैं,
جب وہ ایج کی طرف جاتے ہیں تو اس میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا بنائن ہے, کون سا کینسر ہے, کون سا جو ہے وہ نقصان دہ ہے, کون سا نقصان دہ نہیں ہے. تو اب نئے جینیٹک ٹیسٹ ایسے آئے ہیں جو کہ فائن نیڈل بائپسی کر لیتے ہیں کہ وہ جو ہے چھوٹا سا آپ کا جو نوڈیول ہے اس میں سے تھوڑا سا سیل نکال کے آپ لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں, پیتھولوجسٹ کے پاس. اگر وہ اس کو کلیئر کٹ ڈائگنوز کر سکتے ہیں تو ونڈرفل, نہیں کر پاتے تو وہ ہم جیسے لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں جینیٹک ٹیسٹنگ کے لیے. ہم ان کو جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ یہ بنائن ہے یا میلیگننٹ ہے, یا اس میں خاص قسم کی جینیٹک میوٹیشن ہے جو کہ کینسر کو بہت زیادہ پروموٹ کر سکتی ہے. دوسری چیز یہ کہ اس کی بہت اچھے علاج موجود ہیں. اب دوائیں ایسی آ گئی ہیں جو کہ آپ کی جینیٹک کنڈیشن پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ کون سی دوا آپ کے لیے بہتر ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ سے میں مختصراً یہ ساری چیزیں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. میری کالر ہیں ورجینیا سے ہمارے ساتھ ہیں جی سعدیہ, ویلکم ٹو دا شو. جی سعدیہ آپ ہمارے ساتھ ہیں میرے خیال ہے کہ. ہلو جی السلام علیکم. جی میں ورجینیا سے نہیں, شکاگو سے بات کر رہی ہوں, یاسمین. جی یاسمین فرمائیے. دیکھیے مجھے فائبرومائلجیا ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا ہے. جی جی اور جی ہاں, اور مجھے نا یہ معلوم کرنا تھا کہ مجھے 18 ایئر ہو گئے. آپ یقین کریں اتنی سردی لگتی ہے کہ میں گرمی میں بھی پورا اپنا کوٹ اور وہ سب پہن کے نکلتی ہوں, 4 موزے چڑھا کے نکلتی ہوں. اور دوائیں بھی استعمال کی, ہومیوپیتھک بھی علاج کیا, پین سینٹر گئی, انہوں نے مجھے 3 انجیکشن بھی دیے بیک میں. لیکن میری لیگ میں جو کرنٹ لگا تھا ایپیڈورل دیتے وقت میری بیبی ہوئی تھی, اس کے بعد سے تکلیف گئی نہیں ہے مجھے. میں کیا کر سکتی ہوں اس سلسلے میں, آپ بتا سکتے ہیں؟ جی ہم نے جو ہے نا فائبرومائلجیا ایک بڑا واسٹ اور بڑا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ میٹر ہے. 2 مارچ والے دن ہمارے ساتھ ہمارے آلریڈی ایک پین اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں جو اس موضوع پہ بڑی تفصیل سے بات کریں گے. 2 مارچ والے شو کو آپ ضرور دیکھیے گا. میں ان سے خاص طور پہ اس بات کی گزارش کروں گا کہ وہ سبجیکٹ میٹر جو شروع کریں اپنی ٹاک تو وہ فائبرومائلجیا سے کریں. جہاں تک سردی کا تعلق ہے, آپ یہ میک شور کر لیں کہ آپ کے ڈاکٹر آپ کے تھائرائڈ کے لیول کو ضرور چیک کر لیں, کیونکہ جن لوگوں کا تھائرائڈ لیول لو ہوتا ہے ان کو سردی لگتی ہے کافی زیادہ, اور باقی کافی سارے سمٹم ہوتے ہیں. وقت کی کمی کے باعث میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, لیکن ہم 2 مارچ کو اس موضوع پہ ضرور بات کریں گے. شکریہ کال کا جی. تو ڈاکٹر صاحب آپ ایک اور موضوع میں آپ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جن لوگوں کے ملٹیپل مس کیریجز ہو جاتے ہیں ان کے لیے کیا ٹیسٹ آپ جینیٹک پروپوز کرتے ہیں, کہ ان کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہوتے ہیں 2-3 ہفتے بعد ہی جو ہے 4 ہفتے بعد جو ہے مس کیریج ہو جاتی ہے. یہ another ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ ایک تو جو ہے وہ مس کیریجز جو ہوتے ہیں وہ جو فیمیل باڈی ہوتی ہے اس کے اناٹومیکل اسٹرکچر کی وجہ سے ہو جاتے ہیں, وہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے. تو جب جس کے بھی مس کیریجز 2 کے بعد زیادہ مس کیریجز ہوتے ہیں وہ اپنے OB-GYN کے پاس جاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ان کے ایگزامینیشن سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مس کیریجز جو ہیں یہ آپ کی باڈی کی شیپ کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہے. تو اگر آپ کی باڈی کی شیپ کی وجہ سے مس کیریج نہیں ہے تو دین اس میں سب سے زیادہ جو کامن ایشو ہوتا ہے مس کیریجز کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے 2 پیرنٹس ہیں, ان میں سے کوئی ایک پیرنٹ اس میں ایک کروموزومز جو آپ کے باڈی کے ہوتے ہیں, جب کروموزوم کی مثال یہ ہے کہ آپ کی ساری جینز جو ہیں وہ پیک ہو کر بنڈل, ساری انفارمیشن جو ہے وہ ایک چھوٹے سارے خلیہ کے اندر جو ہے پیکٹ چھوٹے پیکیجز میں ہوتی ہے. اور وہ پیکیجز جو ہیں وہ 46 پیکیجز ہوتے ہیں ایک سیل میں. اچھا, اس میں اگر کسی وجہ سے کوئی بیلنس ری ارینجمنٹ ہے, کوئی ایک کروموزوم دوسرے کروموزوم کے ساتھ اٹیچ ہے, اس میں کوئی پیرنٹس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, مگر اس میں بہت زیادہ تقریباً 40% میں بھی مور چانس یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو بچے پیدا ہوں اس میں زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ بچے سروائیو ہی نہ کر سکیں اور وہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں پہلے 3 مہینے میں جو ہے ابورٹ کر جاتے ہیں. جیسے وہ پریگننٹ ہوتے ہیں وہ ابورٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کا بھی علاج میں یہی کہوں گا تمام لوگوں سے کہ اگر آپ کے ساتھ 2 یا 2 سے زیادہ مس کیریجز ہو چکے ہیں تو جب OB-GYN کے پاس جائیں تو ان سے یہ ضرور بات کریں کہ آپ ہمارے جینیٹک کازز کو بھی اس میں دیکھ لیں, کیونکہ یہ بہت کامن. خاص نام بتائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ کروموزوم ٹیسٹنگ پیرنٹس کی اور کروموزوم ٹیسٹنگ جو پیرنٹس میں دونوں ماں اور باپ دونوں کے. جی,
تو وہ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے دونوں کا, دونوں کا جو ہے بلڈ ٹیسٹ اور جو پروڈکٹ آف کنسیپشن ہوتا ہے اس کا بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے. یعنی جو پروڈکٹ ابارٹ جو ہو جاتی ہیں وہ ہسپتال میں اگر گھر میں ہو گئی ابارشن تو وہ فیمیل پیڈ پہ بھی ہو تو بھی لے جائیں ہسپتال میں, یا اگر وہ کسی چھوٹے پلاسٹک کنٹینر میں ڈال کے صاف کنٹینر میں وہ لے جائیں تو وہ لیبارٹری میں بھیج کے تو اس کا معائنہ کروایا جا سکتا ہے. اس میں خاص بات یہ رکھنی ہوتی ہے کہ ایک تو اسٹیرائل رکھنا ہوتا ہے کہ یہ جس کلچر کی جاتی ہے تو یہ کہ ایسے کنٹینر میں رکھا جائے جس میں کوئی کنٹامنیشن نہ ہو. دوسرے یہ کہ وائبلٹی ہونی چاہیے کہ یہ لائف سیلز کو ہم فوری طور پہ اس کو ہسپتال میں یا لیبارٹری میں پہنچا دینا 48 آورز کے اندر 24 آورز کے اندر لیبارٹری میں پہنچا دینا چاہیے. بہت شکریہ. تو ناظرین, باتوں کا, گفتگو کا, سوالات کا یہ لامتناہی سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے آپ کے ساتھ. چھوٹی سی بریک پہ جانے والے ہیں. جیسے بریک سے واپس آتے ہیں سلسلہ گفتگو کا وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ہم اس کو اس وقت بریک مار رہے ہیں. تو ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. امید ہے ابھی تک کی جو ہماری گفتگو رہی ہے آپ کے کسی کارآمد رہی ہوگی, آپ کے لیے مفید رہی ہوگی, اور آپ اپنے تمام سوال اور بھی جمع کر رہے ہوں گے جو ہمارے دونوں ڈاکٹر صاحبان جو آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ شیئر کریں گے. تو ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. جی, ہمارے کالر ہیں ہمارے ساتھ. اس سے پہلے کہ میں آپ کو تکلیف دوں, افضل صاحب ہیں جی کیلیفورنیا سے. ویلکم ٹو دا شو افضل. ڈاکٹر صاحب یہ کوشچن یہ تھا کہ وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے جو جس سے آپ آرٹری چیک کر لیتے ہیں کہ دیر اینی بلاکیج, اس ٹیسٹ کا نام کیا ہے؟ ذرا ڈاکٹر کارڈیالوجسٹ جو ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل, جی بہت شکریہ. میرے خیال میں وہ یا تو کارنری اینجیوگرام کی بات کریں, کارنری اینجیوگرام کی, یا انٹرا ویسکولر الٹرا ساؤنڈ بھی آپ کرتے ہیں؟ ہاں, وہ تو پھر لیژن اگر جب ملتا ہے تو اس کی ہم اس کو ری میجر کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے کہ آیا واقعی ٹائٹ ہے نہیں ہے تو وہ ایڈوانسڈ ہو جائے گا. مگر یہ ان کے لیول پہ یہ کہ ہاں کارنری اینجیوگرام ہے, اور ایک اور چیز ہوتی ہے جسے ہم سی ٹی اینجیوگرام کہتے ہیں. جی, تو سی ٹی اینجیوگرام جو ہے وہ اس میں یہ کہ کیتھیٹر نہیں جاتا ہے اوپر, صرف آپ کو ڈائی دیتے ہیں اور وہ پکچر لے لیتے ہیں. تو مگر گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ جو ہے وہ کارنری اینجیوگرام. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ نسیمہ ہے جی ٹیکساس سے. نسیمہ, ویلکم ٹو دا شو. جی نسیمہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں نسیمہ بول رہی ہوں ہیوسٹن ٹیکساس سے. جی ویلکم ٹو دا شو. جی تھینک یو. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ ڈسکس کرنا تھا, میری بیٹی ہے 19 ایئرس کی, جی, لیکن وہ گرو نہیں ہو رہی. جسٹ ایسا لگتا ہے کہ وہ 14 ایئرس کی ہے, دیکھتے ہی ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ جسٹ 14 ایئرس سے زیادہ کی نہیں. آپ نے ان کو اب میں ڈاکٹر کسی سے ان کے پیڈیٹیشین سے معائنہ کروایا آپ نے ان کا تفصیلاً؟ جی 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 میں نے کرایا ہے. اس کی پیریڈس بھی ریگولر نہیں ہے, جیسے سائیکلنگ جو ہے اس کی آفٹر 2 months ایسے آتی ہے. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسی اس کو دوا یا کوئی کھانے پینے میں بتائیں ذرا آپ, کہ مطلب وہ گڈ لک لگے, ہے تو گڈ لک لیکن ہیلدی نہیں. نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے سلسلے میں نا آپ کو سب سے پہلے تو اینڈوکرائنالوجسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے, کیونکہ جب ہم عمر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جاتے ہیں, جب بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے جسم میں ہارمونز پیدا ہوتے ہیں, اور وہ ہارمونز ہمارے جسم کی نارمل نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہیں. اس میں برین میں بھی کچھ ہارمون پیدا ہوتے ہیں, کچھ تھائرائڈ میں ہوتے ہیں, کچھ ہمارے دونوں گردوں کے اوپر ایک ایڈرینل گلینڈز ہوتے ہیں وہاں سے آتے ہیں, پھر کچھ ہارمونز ہماری اووریز یا میل جو اس کا کاؤنٹر پارٹ ہے ٹیسٹیکلز وہاں سے آتے ہیں. تو اگر یہ ہارمونز جو ہیں پورے جسم میں, سمجھ لیجئے کہ یہ ایک جسم کی گروتھ کے لیے بہت 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 ضروری چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ خون میں شامل ہوتی ہیں. اگر ان کا ڈس بیلنس ہو جائے تو گروتھ یا تو کم ہو جاتی ہے یا پھر جو ہے وہ اتنی نہیں ہوتی جتنی ہوتی ہے. تو اینڈوکرائنالوجسٹ جو ہے نا, جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اس کام کے, آپ ان سے رابطہ کیجئے, وہ آپ کے ٹیسٹ کروائیں گے, پھر وہ آپ کو دوائی بھی بتا سکتے ہیں, وہ آپ کو دیگر میجر بھی بتا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ آپ شامل کرنا چاہیں گے اس میں؟ نہیں, آئی تھنک آئی ایگری ود دیٹ, بالکل ٹھیک اپروچ ہے آپ کی. جی, تو اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ریسنٹلی آپ ابھی پاکستان میں دسمبر کے آخری 2 ہفتے اور جنوری کا کچھ عرصہ گزار کے آئے ہیں, اور پریونٹیو ہارٹ ڈیزیز کے متعلق آپ نے بات کی. آپ اپنا جو ڈاکٹروں کی سب سے بڑی تنظیم ہے پوری دنیا میں, پاکستان کے باہر اس کے صدر رہے ہیں ابھی انٹل ویری ریسنٹ.
تو آپ نے اپنا کے پلیٹ فارم سے ایک پریونٹیو ہیلتھ انسٹیٹیوشن کا انیشیٹو لیا، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین سے شیئر کریں۔ بالکل، دیکھیے میں انٹرنیشنل کارڈیالوجسٹ ہوں، میں اپنا ٹائم جا کے سال میں 4 بار وہاں دیتا ہوں، ایک ویک، ایوری 3 منتھس۔ اینجیوپلاسٹی کرتا تھا، لوگوں کی جو ہے وہ انجائنا ریلیف ہوتی تھی، کچھ جو ہے لائف بھی سیوز ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ، ابھی بھی کیا، ابھی اس بار بھی گیا تو کیے۔ بٹ اوور آل جو میں نے ریئلائز کیا ایز اے فزیشین اینڈ ایز اے پرسن وتھ کانشیس جو اپنے بیک ہوم اپنی کنٹری آف برتھ کو کچھ ہیلپ کرنا چاہتا ہو، تو میں نے ریئلائز کیا کہ اس کا لارجر امپیکٹ اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کو پبلک ہیلتھ میں کچھ سپورٹ کرنا پڑے گا۔ جی اچھا، پبلک ہیلتھ کیا ہے؟ یہ ایک پوری قوم کی جو ہے صحت کی بات کر رہے ہیں، پوری قوم کی صحت کو پروموٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، تاکہ وہ قوم جو ہے پری میچور اور پریونٹیو جو اموات سے بچایا جا سکتا ہو اس کو، اس سے لائف کو بجائے علاج کے احتیاطی تدابیر اس قدر زیادہ کر لیں کہ وہ علاج والا معاملہ تک نہ پہنچے۔ بالکل، وہ ایک سیئنگ ہے نا کہ ہیلتھ آف اے نیشن از دا ویلتھ آف اے نیشن، یو نو، اگر آپ نے ایک صحت مند قوم بنائیں گے تو وہ پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی، اکانومیکل گروتھ بھی ہوگا، سماجی اور معاشی طور پہ بھی گروتھ ہوگا۔ تو اس لیے اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ ریئلائز کیا ایز اے لیڈر آف پاکستانی فزیشین کمیونٹی، پچھلے سال جو میری ٹینیور تھا، کہ کوئی ایسی چیز کر کے جائے اپنا کے پلیٹ فارم سے کہ اس کو جو ہے ہم اس سے ایک ہمارے لیے آنے والی ڈیکیڈز تک، بہت سالوں تک جو اس سے بہت ساری جانیں بچ سکیں اور ہماری طرف سے یہ کنٹریبیوشن ہو اپنے ملک کے لیے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ مگر میں پہلے ایک بات بتانا چاہوں گا یہاں پہ کہ ویسے تو جو آپ نے مجھے کہا، بٹ بائی دا وے آپ جو ڈاکٹر زاہد اصغر، آپ ہی کو میں نے ایز اے اپنا بہت قریبی دوست اور ساتھی کہتے ہوئے اس پروجیکٹ کا انچارج بنایا تھا۔ میں ایک ادنا سا اس پوری مشین کا ایک ادنا سا پرزہ ضرور ہوں۔ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ چیز بڑے ہمبل طریقے سے ایکسپریس کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی یہاں پہ، اور الحمدللہ ہم نے بڑے شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں اس کے لیے فنڈز بھی جمع کیے، اور یہ کافی بڑا 5-6 ملین ڈالر کا پروجیکٹ ہے۔ اور اپنا کے پلیٹ فارم سے، جو کہ اسٹینڈ کرتا ہے ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز، ایسوسیشنز آف فزیشنز آف پاکستانی ڈسینٹ ان نارتھ امریکہ، APPNA، اس کے پلیٹ فارم سے آپ نے جو ہے، مطلب میں چاہ رہا ہوں ہمارے ناظرین کو ذرا کھل کے بتائیں کہ یہ پرپیچول اس کی سپورٹ رہے گی یا یہ ون ٹائم تھا، اور اس کے اندر اپنا کا کیا رول رہے گا فیوچر میں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اس پروجیکٹ کی میں امپورٹنس پہ بات کر رہا تھا کہ ابھی بھی ہمارے ملک میں دیکھیے آپ کے پولیو از ری ایمرجنگ، پولیو کا بگیسٹ ریزروائر جو اس وقت پاکستان ہے، انڈیا سے ختم ہو گیا ہے، دوسری جگہ سے ختم ہو گیا، افغانستان میں ویری فیو کیسز پچھلے سال ہوئے، بٹ یہ ڈینگی فیور آپ دیکھیے پھیل رہا ہے، ابھی بھی بچے میزلز سے مر رہے ہیں۔ انٹیریئر سندھ میں جو ہے پچھلے سال 2012 میں 250 بچے جو ہے میزلز سے مر گئے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ انفنٹ مورٹالٹی ریٹ اس وقت جو ہے ایشیا میں سب زیادہ پاکستان کا ہے، لیکن صرف افسوس کرنا کافی نہیں ہے، اس کی پریونشن کے لیے عملی اقدامات کیا گئے۔ اندھیرا بہت ہے، مگر ایک شمع جلانے کی ضرورت ہے، ایک کینڈل جلانے کی ضرورت ہے۔ وہ فراز کا شعر آپ نے یاد دلا دیا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ شمع روشن کیا، مجھے اس شمع کے بارے میں ذرا بتائیں۔ میں آپ پہلے کہ آپ اس شمع کی روشنی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، میں ایک کال لے لوں۔ مسز ملک ہیں جی ہمارے ساتھ ٹیکساس سے۔ مسز ملک، ویلکم ٹو دا شو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں مسز ملک بول رہی ہوں آسٹن ٹیکساس سے۔ جی فرمائیے۔ دیکھیے میرے ہسبینڈ کا بائی پاس ہوا ہے جی، 10 ویک ہو گئے ہیں جی، اور ابھی تک ان کا میٹالک ٹیسٹ نہیں جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی ایپیٹائٹ نہیں ٹھیک ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کا کیا ریزن ہے اور اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ بہت شکریہ، آپ اپنے ٹی وی پہ سنیے، میں ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہوں میٹالک ٹیسٹ پوسٹ سرجیکل۔ دیکھیے یہ کسی دوا کی سائیڈ ایفیکٹ لگتا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی ایسی اسٹیبلشڈ فینومینا نہیں ہے کہ ہر ایک کو بائی پاس کے بعد ہوتا ہو۔
اچھا. تو یہ ذرا دوائیں ریویو کر لیں, مے بی ایک دوا کو روک کے دیکھیں, اسٹیٹن لے رہے ہوں گے, کولیسٹرول کی دوا اس سے ہو سکتا ہے کہ پلیوکس لے رہے ہوں, کلوپیڈوگرل اس سے ہو رہا ہو, تو دواؤں کو ریویو کیجئے ڈاکٹر کے ساتھ, اور لائکلی وجہ یہی ہو سکتی ہے. تو اگر وہ دوائی کوئی ایسی ہے کہ چینج کر کے کوئی آلٹرنیٹ دوائی دی جا سکے, جیسے پلیوکس کا اب آلٹرنیٹ بھی آ گیا ہے, بالکل, تو وہ اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں, ماشاء اللہ اس وقت جو ہے میڈیسن اتنی ترقی کر چکا ہے کہ اگر بلڈ پریشر کی دوائیں 100 ہمارے پاس موجود ہیں, ایک آپ کو نہیں چاہیے, دوسری دیں گے, تیسری ہمارے دیں گے, ساتھ کنٹرول کیجیے. ایک اور کالر ہیں جی, ہمارے سعدیہ فرام ورجینیا. جی سعدیہ, ویلکم ٹو دا شو. جی سعدیہ, میرے خیال میں ان کی کال پہلے بھی ڈراپ ہو گئی تھی شاید, میرا خیال ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سعدیہ ہوں, ورجینیا سے بات کر رہی ہوں. مجھے یہ پوچھنا تھا جی فرمائیے. کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے کزن میرجز میں, جی تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آفٹر کتنی جنریشن کے مال فارمیشن ہو جاتی ہے, بچے نارمل خدا نخواستہ پیدا ہوتے ہیں, اور کب نہیں پھر میرج کرنی چاہیے, کتنی جنریشن تک؟ بڑا زبردست سوال آپ نے کیا. میرا خیال ہے کہ دس از دا بیسٹ کویسچن آف دا ڈے. ضرور ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ روشنی کریں. میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں, جب 1300 سال پہلے جب اسلام واز اے ریولوشنری ریلیجن اس دنیا میں آیا تھا, تو اس وقت جو ہے چیزیں ایسی تھی کہ کزنز میرجز کر سکتے تھے, ہونے کی اجازت تھی. اور میں ریلیجنس کو چیلنج نہیں کر رہا, مگر یہ ضرور کہوں گا کہ ہر انسان کا ایک جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے. جی آپ جوئش پاپولیشن کو اٹھا کے دیکھیں کہ جتنی جینیٹک ڈیزیزز ان میں ہیں کسی اور سب گروپ میں نہیں. کیوں ہیں وہ؟ اس لیے کہ وہ آپس میں شادیاں کرتے رہے, سالوں ہزاروں سال سے اپنی شادیاں کرتے رہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کزن سے شادی کریں یا نہ کریں, مگر اگر آپ کے پاس چوائس ہے تو اپنے سے ڈائیورسٹی, جتنی ڈائیورسٹی آپ لائیں گے اتنی آپ کی جنریشن بہتر ہوگی. ہاں اجازت ہے, لیکن بعض اوقات جو ہے نا بعض مسکنسیپشنز بھی ہیں کہ کزن کو پریفر لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہبی طور پہ پریفرنس کا کوئی نہیں ہے. وہ حدیثیں بڑی کلیئرلی ہیں اس موضوع پہ کہ حسب نسب دیکھیں, بیوٹی دیکھیں, پیسے دیکھیں, ان کی ویلتھ دیکھیں, اور پھر سیرت دیکھیں. اصل چیز یہ کرائیٹیریاز ہیں, یہ نہیں کہ یہ میرے ماموں کی بیٹی ہے, خالہ کی بیٹی ہے, چچا کا بیٹا ہے. ایک سمپل سی بات یہ بتاؤں گا زاہد بھائی کہ ہر شخص, میں آپ, یہ کچھ نہ کچھ ایسی جینیٹک میوٹیشن لے کے پیدا ہوئے ہیں جو اگر ایک کاپی میں میوٹیشن ہے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, ٹیومر سپریسر جین جیسے مثال کے طور پر. مگر جب بھی وہ 2 کاپیز میں ہو جائیں گی تب آپ کے لیے ڈیلیٹیریس ہو جاتی ہیں, نقصان دہ ہو جاتی ہیں. وہ ایک اور ایک 2 مل کے تو وہ ڈسپلے کر جاتی ہیں. اگر انڈیویجول ہو تو بندہ نارمل نظر آتا ہے بظاہر, اور وہ بیماری اس میں ہوتی نہیں ہے. تو اب یہ کہ آپ اپنے سے, میں اپنی بہن سے شادی کر لوں یا اپنے بھائی سے شادی کر لوں یا اپنے جو ہے کزن سے فرض کر, اتنے ہی آپ کے چانس زیادہ ہیں کہ آپ وہی میوٹیشن دوسرے بندے کے پاس, اللہ نہ کرے. تو یہ جو ہے نا, اس چیز کا ذہن میں رکھیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور کال لے لوں, اس کے بعد میں آپ سے ضرور یہ چاہتا ہوں کہ آپ, ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کی مجبوری بھی ہے اور وقت کی کمی بھی ہے, آپ سے ایریزونا سے ہمارے ساتھ ہیں جی ہمارے کوئی ناظرین میں سے جو نام نہیں بتانا چاہتے. جی ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے میرا کوشچن یہ تھا کہ مجھے 9 مسکیریج ہو چکی ہیں, اور ابھی جیسے ایک اور کالر نے بات کی کزنس کی, جی ہم لوگ بھی آپس میں کزنس ہیں, ہماری کروموزوم اور جینیٹک ٹیسٹنگ ہو چکی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کے جو ہے وہ جینس اتنے سیم ہیں کہ باڈی جو ہے نا اسے ایز اے فورن آبجیکٹ سمجھ کے باڈی باہر نکال دیتی ہے جو بھی پریگنینسی ہوتی ہے. جی. اور شروع میں میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ 7 ویکس پریگنینسی رہتی تھی جس میں ہارٹ بیٹ وغیرہ سب آ جایا کرتی, لیکن باڈی جو ہے ایک دم بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے کرتی, فلش آؤٹ کر دیا کرتی تھی. لیکن اب میرا بائی ٹائم یہ ہونے لگا ہے کہ اب بس 4 ویکس پریگنینسی رہتی ہے, اور وہ جسٹ لائک کیمیکل پریگنینسی ہوتی ہے, اور یوٹرس سے اٹیچ نہیں ہو رہی. تو آپ اس بارے میں کچھ بتا سکیں تو پلیز بتائیں. جی بہت شکریہ. یہ ایک تو میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک مشورہ دے سکتا ہوں کہ کروموزوم جو اسٹڈیز ہے وہ اپنی جگہ ہے. اب ایک اور اسٹڈیز آ گئی ہیں جو کہلاتی ہے مائکرو اریز, CGH, مائکرو ارے سمجھ لیں. تو وہ جو ہے مچ ہائر ریزولوشن پہ آپ کی جینز کو دیکھتی ہے. تو اگر آپ کے کروموزومز نارمل آئے ہیں تو آپ کوشش کریں. یہ تو بڑی کلاسیکل ایگزامپل ہے, بڑی کلاسیکل ایگزامپل ہے ریزنز فار ملٹیپل مسکیریجز. لیکن اس کو پریونٹ کیسے کیا جائے؟ تو پریونشن تو یہی ہے کہ ان ویٹرو فرٹیلائزیشن, ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کروا ان ویٹرو فرٹیلائزیشن ایک علاج ہے. لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی جو ہے وہ کروموزوم اتنے آئیڈینٹیکل ہیں کہ وہ ان کی باڈی جو ہے وہ
اپنا سمجھ کے اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. تو اسی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہائی ریزولوشن جینومک انالیسز ہونا چاہیے. اس سے دونوں پیرنٹس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا چیزیں آپ کی کامن ہیں اور کیا کیا چیزیں کامن نہیں ہیں. ایک بار وہ پتہ چل جائے تو آپ اس کے حساب سے اپنی پریگننسی پلان کر سکتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, اپنا انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کراچی میں سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ شروع ہو چکا ہے, کلاسیں شروع ہو چکی ہیں. وہاں پہ ایسے لوگوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو پاکستان میں جا کے مختلف علاقوں میں پریونٹیو میڈیسن کے جو ہے پروپگیشن کریں گے. آپ بتائیے کہ کیا رول رہا اپنا کا اس سلسلے میں اور کیا کمٹمنٹ ہے اپنا کی؟ دیکھیے, اب جب ہم یہ آئیڈیا لے کے گئے کہ بھئی ایک اپنا انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ بننا چاہیے کہ اپنا کی کنٹریبیوشن ایک ہو, ایک تحفہ ہو ہمارے ملک کے لیے. اچھا, تو اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ کدھر اس پر ڈائنمکس زیادہ ہیں جہاں پہ ہم کر سکیں. ریممبر, ہمارے لیے پاکستان چاہے کراچی کے ساحل سے لے کے NWFP کے پہاڑوں تک جو ہے سیم ون کنٹری, وی ٹریٹ لائک دیٹ, رائٹ. تو اب اس میں یہ تھا کہ کیونکہ میں نے وہاں سے گریجویشن کیا تھا, ابھی ہماری یونیورسٹی بنی ہے, تو اس کے اندر انتھوزیازم, موٹیویشن زیادہ تھا اور وہاں لوگوں سے ہم زیادہ کنیکٹڈ تھے اس پورے پروسیس میں جو ہوئے تھے. تو ہم نے یہ آئیڈیا جب فلوٹ کیا, انہوں نے اس کو لبیک کہا اور اس کو گلے لگایا کہ بھئی یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے. وائس چانسلر پروفیسر طارق رفیع صاحب نے کہ نہیں یار, دیٹس اے گریٹ آئیڈیا, لیٹس اسٹارٹ فرام سم تھنگ. ہم بھی JSMU کے حوالے سے بھی ہم ایک گفٹ دیں گے اس کنٹری کو. تو یہ اس طرح یہ کنسپٹ بڑھا. خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم فنڈنگ جمع کرتے ہیں اور آپ کو ہم کنٹریبیوٹ کریں گے. یہ $3.2 ملین کی ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنی جو کہ یونیورسٹی میں ہمیں فراہم کی. تو اس میں یہ ہم سے کہا کہ آپ اس میں اگر 10% تک بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر دیں اپنا کے پلیٹ فارم سے, باقی فائننسز ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے. اگر آپ کی لاجسٹک سپورٹ موجود ہے, آپ ہمیں یہاں پہ اچھے بڑے انسٹیٹیوشن لائک ہارورڈ, جان ہاپکنس, اس طرح کے انسٹیٹیوشن سے کنیکٹ کرا دیں, اس کے کریکولم سے کنیکٹ کرا دیں, تو وہ ہمارے لیے زیادہ ضرورت ہے بنسبت آپ کے پیسوں کی. وی آر اوکے ود دا منی. تو یہ ایک دوسری دیکھیے, مطلب دس از اندر امیزنگ تھنگ کہ پیسہ نہیں چاہیے, آپ اپنے جذبہ لے کر آئیے بس. اور تو اس لیے ہم نے ایک چھوٹا سے ہی ہم نے کنٹریبیوٹ کیا, کوئی $90,000 کے قریب ہم نے ان کو کنٹریبیوٹ کیا اس پورے بڑے پروجیکٹ کے لیے. اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہی کہ وہ بلڈنگ جو ہے, آپ خود وزٹ کر آئے ہیں کہ وہ بلڈنگ جو ہے 3 فلور کی بلڈنگ ہے, آلریڈی اس میں جو ہے وہ کام شروع ہو گیا ہے. کیا ہوگا وہاں پہ مڈ وائفس, نرسز, پیرامیڈکس, الائیڈ ہیلتھ کیئر پروفیشنل, وہ گورنمنٹ بیوروکریسی کے آفیشیل جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے رورل ایریاز میں ڈپیوٹ ہوتے ہیں پبلک ہیلتھ میں, ان سبوں کو پبلک ہیلتھ کی ٹریننگ دی جائے گی. جب وہ ٹریننگ لے کے جائیں گے تو وہ کمیونٹی کے لیے اور ہیلتھ پالیسی ڈیولپ کرنے کے لیے, اس کے لیے وہ فائدہ مند ہوں گے اور زندگیاں بچیں گی. ڈاکٹر صاحب, آپ کچھ شامل کرنا چاہ رہے ہیں؟ چیز ایڈ کر دوں میں کہ سب سے پہلا پروگرام جو اس انسٹیٹیوٹ میں شروع ہو رہا ہے وہ ہمارے جو ہیلتھ کیئر ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں جو سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو پالیسی بناتے ہیں, ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی کہ ہیلتھ کیئر کیسے ہونا چاہیے. وہ پیسے مینیج کرتے ہیں مگر ان کو کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی کہ کیا پرائرٹیز ہوتی ہیں ہیلتھ کیئر میں. تو ہمارا JSMU کا جو انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ ہے, اس کا پہلا پروجیکٹ ہی یہی ہے کہ وہ جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ان کو تو سکھائیں, ان کو تو بتائیں کہ پیسہ کہاں لگتا ہے, کس طرح لگانا چاہیے, 1 روپیے کو آپ کس طرح ڈیوائڈ کریں کہ کن کن جگہوں پہ آپ اس سے ایک CT اسکین بھی لے سکتے ہیں, آپ اس سے جو ہے وہ ڈائریا پریونٹ کرنے کا جو ہے وہ پروجیکٹ لوگوں کی تعلیم بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس وقت بڑا مختصر رہ گیا. ہمارے ایک کالر کی میں کال لے لوں اور پھر ہم اس موضوع پہ اپنے پروگرام کو ریپ اپ کریں گے. ہمارے ساتھ معیز ہیں جی, کینیڈا سے. معیز, ویلکم ٹو دا شو. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, میں آپ کے پاس ٹائم بہت پڑا ہے ماشاء اللہ, ریئلی اپریشیٹڈ. اچھا, میں یہ پوچھ رہا تھا کہ مجھے کولیسٹرول کا پرابلم تھا 2 سال پہلے, اور مجھے لیپٹ وہ ڈاکٹر صاحب نے دی تھی, لیٹر آن انہوں نے چینج کر دی. تو اس کے بعد مجھے نیوٹریشنسٹ نے, میرے جانے والے ہیں, انہوں نے بلیک ریڈ چیز ڈائٹ صاحب لوں, وہ میں 2 سال سے لے رہا ہوں اور ابھی اس کو میں مانیٹر کر رہا ہوں 3 ماہ بعد 6 ماہ بعد. تو وہ میرے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا کولیسٹرول لیول بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ریڈ چیز ڈائٹ کے بارے میں کچھ کوئی ہے انفارمیشن کہ یہ ٹھیک ہے, یہ میں صحیح لے رہا ہوں یا غلط ہے؟ آپ کی سمجھ میں کیا لفظ آپ نے دوبارہ کیا چیز آپ لے رہے ہیں؟ ریڈ چیز ڈائٹ. مجھے معلوم, مجھے اس سے منگواتا ہوں میں 600 mg کے 2 کیپسول. یہ فارمیسی سے ملتی ہے آپ کو؟ نہیں, فارمیسی سے
لیکن یہ US سے یہاں کینیڈا میں یہ ریڈیلی اویلیبل نہیں ہے. یہ US سے میں منگواتا ہوں. اچھا ہماری واقفیت نہیں اس دوائی سے. اگر آپ کو اس سے یہ کولیسٹرول دوائی نہیں ہے, یہ رائس ہے, ریڈ چیز رائس جو ویتنام میں گرو ہوتا ہے. اچھا رائس ہے. اچھا تو کولیسٹرول کے لیے کافی مطلب مجھے بتایا گیا تھا کہ اچھا ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اگر سائنٹیفک ایویڈنس بیسڈ نالج نہ ہو, لیکن اگر تجربے کی بنیاد پہ لوگوں کے عمل سے اگر فرق پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم لوگ عام طور پہ مریضوں کو یہ چیز ان کے اپنی ثوابدید پہ چھوڑ دیتے ہیں, تاکہ جو ہے کیونکہ اس میں بڑے سارے رسک فیکٹر ہو جاتے ہیں. جو چیز میڈیسن جو ہے وہ ایویڈنس بیسڈ ہوتی ہے, اس کے اندر ریسرچ ہوتی ہے, اس کے پیچھے بڑا ڈیٹا ہوتا ہے, پھر جا کے دوائی نکلتی ہے. بعض چیزیں لوگوں کو بڑی اچھی مل جاتی ہیں, تو آپ ضرور استعمال کریں. اگر آپ کا کولیسٹرول کنٹرول میں ہے تو ضرور اس کو جاری رکھیں. جی آخری کالر ہیں جی ہمارے ساتھ نشرا ٹیکسس سے. ویلکم ٹو دا شو جی. ہلو جی فرمائیے. آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب سے بھی اور آپ سے بھی کہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے, میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں پیرالائز ہوں, باڈی ٹوٹلی پیرالائز ہے, اور میں کیتھیٹر پیشنٹ بھی ہوں. لیکن میرے PCP ڈاکٹر نے مجھے جو ہے نا بہت ساری دوائیں میڈیکیشن دی ہیں, اور ایکچولی میرے ہر 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ یورین پرابلم ہوتی ہے. میری ایج 46 ہے اور پیریڈس تقریباً بند ہو چکے ہیں, اور میں جو ہوں نا مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. ایوری 3 منتھس وہ ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں. آج کل ڈاکٹروں نے مجھے میڈیکیشن کیفلیکس دی, جس کا سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ وہ اوپر ریڈش کر گئی ہے. تو اس کی بھی پرابلم یہ ہے کہ کیتھیٹر ہر مہینے چینج تو کرتی ہے نرس, لیکن پرابلم یہ کہ کیوں لیکیج کرتا ہے اور اس کی کیا پرابلم ہے جو ہر 3 یا 4 دن کے بعد وہ لیکنگ پرابلم ہوتی ہے اور بہت زیادہ پرابلم ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں ڈاکٹر صاحب سے اس پہ جو ہے بات کروں, ورنہ ہم یورولوجی اسپیشلسٹ کو بلائیں گے, اس کے اوپر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب کچھ آپ ایڈ کریں گے اس میں؟ یہ ہے کہ کیتھیٹر کس طرح کا ہے, سپرا پیوبک ہے یا کیسے ہے, اور ان کی مطلب کیا یورین مطلب کنٹرول نہیں ہوتا, یا بہت سارے فیکٹرز ڈیپینڈ کرتے ہیں. میری اسپیشلٹی نہیں ہے, میں آئی تھنک آپ یورولوجسٹ کو بلا لیں گے تو ان سے کر لیں گے. شکریہ کال کرنے کا. رحیلہ ہیں جی, وہ آپ ویلکم ٹو دا شو. ہمارا ٹائم بڑا مختصر ہے, آپ مختصر سوال کیجئے رحیلہ. جی ایکچولی آئی ڈونٹ نو, آپ نے السلام علیکم. پہلے تو آپ لوگوں کا شو بہت اچھا ہے, مجھے بہت پسند ہے, میں ہمیشہ واچ کرتی ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں جب 16 ایئرز اولڈ تھی تو میں آئی واز آئیڈینٹیفائڈ بائی ہلو جی فرمائیے. جی MRKH, ٹھیک ہے, جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا یوٹرس بہت ہی ٹائنی رہتا ہے, اور آپ جو ہے وہ یہ پرابلم بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس میں آپ پیریڈز نہیں آتے آپ کو, and you can never become a mother, you cannot conceive a child. ٹھیک ہے, اس کے لیے مجھے ڈاکٹرز نے سروگیسی کے لیے سجیسٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے جب مجھے پتا چلا, ابھی میں نے US میں آ کے اس پہ ریسرچ کیا اور ساری چیزیں, تو پتا چلا یہ جینیٹک پرابلم ہے. لیکن جب میں اگر سروگیسی کے لیے جاتی ہوں تو مجھے اپنے اندر ایسے کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے یا کیا, بیکاز اس کی نالج بہت کم لوگوں کے پاس ہے اور یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. کوشش کرتے ہیں, کیا کروں, آپ اپنا نمبر بھی ہمارے کنٹرول روم میں لکھوا دیجیے گا. ہم اگر پروگرام کے دوران نہ بات کر سکیں تو میں ڈاکٹر صاحب سے آپ کی بات پروگرام کے بعد کروا دوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ اس پروگرام کے بعد ذرا اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرنی ہوگی, بہت تفصیلی بات. ڈاکٹر صاحب آپ اپنے ہمارے آخری 1-2 منٹ رہ گئے ہیں. اپنا انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ مبارک ہو, آپ نے اس کو جو ہے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے. گو کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کی اسٹیبلشمنٹ میں بعض حلقوں کی طرف سے کافی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا, اور لوگوں میں کچھ مسکنسیپشن بھی آئے کہ یہ لانگ ٹرم کمٹمنٹ فائنینشیل اپنا کی طرف سے ہو رہی ہے. گو کہ میں اس بات کا خود اچھی طرح واقف ہوں کہ یہ ون ٹائم ڈیل ہے جو ہم نے ایز اے گفٹ شروع کیا ہے ٹو انیشیٹ. وہ ہم نے ماچس کی تیلی جلائی ہے, اب الاؤ وہ خود بھڑکائیں گے اور خود وہ جو ہے اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے.
تو آپ اس کے بارے میں اپنے فائنل یہ جب آپ نے ایک ذکر کیا تو بس یہ کہوں گا کہ بہرحال چھوٹے ہی حلقے میں صحیح پر مخالفت برائے مخالفت اچھی چیزوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے. یہ ہماری ایک کمیونٹی کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت ضروری نہیں کہ آپ اپنی بات کا جو ہے وہ بس وہ کریں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ ہم اس طرح کے کام کرتے رہیں گے. یہ اچھے کام ہے, یہ ہمارا فرض ہے ایز اے پاکستانی امریکن کہ ہم اپنی کنٹری کے بارے میں سنیں. کشتی بھی نہیں بدلی, دریا بھی نہیں بدلا, اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا. ماشاءاللہ, کرتے رہیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. پھر آپ کو تکلیف دوں گا. ناظرین اجازت چاہوں گا, اگلی دفعہ ملاقات ہوگی. جی ناظرین, تو ہمارا پروگرام اس وقت جو ہے فائنل سٹیجز پہ پہنچ چکا ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ ڈاکٹر زارا کے ساتھ دوبارہ میں حاضر ہوں گا, اور ہمارے ساتھ نیورولوجسٹ ہوں گے جو باسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ہارورڈ کے اندر باسٹن میں, اور ہم دماغی امراض کے بارے میں ان سے سوالات کریں گے. آپ یقیناً, مجھے علم ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں گے اپنی کال سے, اور میں معذرت خواہ ہوں تمام ناظرین سے جن کی کال میں نہیں آج لے سکا, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں کور کریں. میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا. ڈاکٹر جاوید سلیمان بہت شکریہ, ڈاکٹر رضوان نعیم بہت شکریہ. اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان. خدا.